کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسکوئڈ گیم جیسے گیم شوز کی کہانیاں صرف فکشن ہیں؟ نہیں، یہ حقیقت کے اتنے قریب ہیں کہ آپ کو دہلا کر رکھ دے۔ یہ کہانی جنوبی کوریا کی ان سیاہ دنوں کی ہے جب حکومت نے ملک کی گلیوں کو صاف کرنے کے لیے خوفناک منصوبہ بنایا۔ 1978 میں جنوبی کوریا کو 1988 کے اولمپکس کی میزبانی کا حکم ملا۔ حکومت کے لیے یہ ایک فخر کا لمحہ تھا، لیکن اس خوشی کے پیچھے ایک ڈر تھا۔ ملک کی سڑکیں بے گھر افراد، یتیم بچوں اور نشے کے عادی لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ حکومت نے ان غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو سڑکوں سے ہٹانے کے لیے ایک صاف مہم کا آغاز کیا۔ پولیس نے وائٹ وینز کے ذریعے ان لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا۔ انہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ انہیں ایک بہتر زندگی دی جائے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل مختلف تھی۔ ان لوگوں کو ایک خفیہ کیمپ میں لے جایا جاتا جہاں وہ سالوں تک قید رہتے۔ بچوں سے جبری مشقت کروائی جاتی تھی اور ذرا سی غلطی پر انہیں مارا جاتا تھا یا جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ہر قیدی کو ایک نمبر دیا جاتا تھا اور ان کے بال منڈوا دیے جاتے تھے، بالکل اسکوئڈ گیم کے شرکاء کی طرح۔ ان لوگوں کو انسان نہیں بلکہ مشین سمجھا جاتا تھا جو صرف کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ کیمپ کا انچارج مسٹر پارک ان قیدیوں کو کام پر مجبور کرتا اور ان کے حقوق کی بے دردی سے پامالی کرتا تھا۔ مسٹر پارک نے ان معصوم قیدیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ اس نے پولیس کو بھی شامل کیا تاکہ مزید لوگوں کو پکڑ کر کیمپ میں لایا جا سکے۔ قیدیوں کے ساتھ نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی طور پر بھی زیادتی کی جاتی تھی۔ You alone. The policeman told him, "Come with us to the police office. We're going to take you home." And of course, being 12 years old, naive, and thinking that these are policemen, obviously I could trust them, he ended up following them to the station. Little did he know that this would change his life forever. ایک بہادر انویسٹیگیٹر پارک نے اس کیمپ کو بے نقاب کیا۔ اس کی رپورٹنگ کے بعد کیمپ کو بند کر دیا گیا، لیکن مسٹر پارک کو کبھی انصاف کے کٹہرے میں نہیں آیا۔ وہ قیدی جو زندہ بچ گئے وہ اپنی زندگی بھر اس ٹراما سے باہر نہ نکل سکے۔ 2009 میں ہوانگ نے اسکوئڈ گیم کا اسکرپٹ لکھا جو اس خوفناک حقیقت سے متاثر تھا۔ ہوانگ اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں غریبی کا شکار تھا۔ وہ دن میں معمولی نوکری کرتا اور رات کو اپنے خوابوں کے لیے کام کرتا تھا۔ 10 سال کی جد و جہد کے بعد نیٹ فلکس نے اس کا اسکرپٹ خریدا اور اسکوئڈ گیم دنیا کا سب سے بڑا شو بن گیا۔ ریلیز کے صرف 28 دنوں میں یہ شو نیٹ فلکس کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شو بن گیا۔ 190 ممالک میں یہ شو ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا۔ نیٹ فلکس کے لیے اس نے $900 ملین کا ریکارڈ ریونیو جنریٹ کیا۔ ہوانگ کی یہ کہانی ایک کلچرل فینومینا بن گئی، لیکن اس شاندار کامیابی کے ساتھ کچھ تنازعات بھی سامنے آئے جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات چھوڑ جاتے ہیں۔ شو کے ایک سین میں ایک فون نمبر دکھایا گیا جو اصل میں جنوبی کوریا کے ایک طالب علم کا تھا۔ لوگ شو کے ویلن کا نمبر سمجھ کر بار بار کال کرنے لگے۔ یہ کالز دھمکیوں اور گالیوں میں بدل گئیں جس سے طالب علم کی زندگی متاثر ہوئی۔ بالآخر نیٹ فلکس کو اسے سیٹ کرنے اور متاثرہ شخص کو بھاری معاوضہ دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ شو کے دوران ایسی خبریں منظر عام پر آئیں کہ شوٹنگ کے دوران ایک پارٹیسپینٹ زیادہ کام کے دباؤ کی وجہ سے موت کا شکار ہو گیا۔ ان دعووں کے مطابق اس پارٹیسپینٹ کو خاموشی سے کسی اور سے بدل دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خبریں جلد ہی تمام میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹا دی گئیں۔ نیٹ فلکس نے کبھی بھی ان خبروں پر کھل کر بیان نہیں دیا، جس سے ان افواہوں کو مزید تقویت ملی۔ شو کے وائلنٹ اور ڈارک مناظر کو مین سٹریم میڈیا میں نارملائز کرنے کا الزام لگایا گیا۔ والدین اور گورنمنٹ آفیشلز کا کہنا تھا یہ مواد نوجوان نسل کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایکٹیوسٹ کا کہنا ہے کہ اس نے وائلنس اور انسانی استحصال کو تفریح کے طور پر پیش کیا ہے۔ Is not like anything else on television. Think Hunger Games meets Parasite, a gory dystopian thriller on track to be the most watched streaming sensation ever. اسکوئڈ گیم کی شاندار کامیابی کے بعد مشہور یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے Amazon پرائم کے ساتھ مل کر ایک حقیقی گیم شو لانچ کیا۔ I am standing on $5 million, the grand prize of the most insane competition show you've ever seen. And competing for it are these 1,000 contestants. Are you all ready? اس شو میں اصلی پیسے اور پارٹیسپینٹ شامل تھے۔ نیٹ فلکس نے اسکوئڈ گیم کا سیزن 2 اسی وقت لانچ کیا، لیکن یہ مسٹر بیسٹ کے شو کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکا۔ صرف ایک شو نہیں، ایک حقیقت ہے۔ اسکوئڈ گیم نے نہ صرف انٹرنیٹ کو بدل دیا بلکہ ہمیں یہ دکھایا کہ پیسہ اور طاقت کس طرح انسانیت کو رون سکتے ہیں۔ یہ شو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے ہم واقعی صرف دیکھنے والے ہیں یا ہم بھی اس گیم کا حصہ ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شایان احمد کو اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔